زاہد صاحب نے کافی پروگرامز میں یہ پیشن گوئی کر رکھی تھی کہ یہ دوبارہ سے جنگ ہو سکتی ہے، اور ویسا ہی ہوا، بالخصوص پچھلے 24 سے 48 گھنٹوں کی جو صورتحال ہے۔ اب تو ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم آج رات دوبارہ حملہ کریں گے۔ یہی نہیں بلکہ خواہش ہے ان کی کہ جو ایران کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل جزیرہ کھرگ ہے اس پہ قبضہ کرنا ہے، یعنی بوٹس آن گراؤنڈ کی کہانی وہ بیان کر رہے ہیں، وینزویلا کے ساتھ کمپیریزن ڈرا کریں۔ ابھی جب ہم آپ سے مخاطب ہیں تو مختلف چینلز کے اوپر فاکس نیوز اور براک ریورڈ یہ خبر بریک کر رہے ہیں کہ پیٹ ہیگزٹ کیا کہہ رہا ہے اور ٹرمپ کیا کہہ رہا ہے۔ ایران نے البتہ جواب دیا، وہ کہتے ہیں کہ ان حملوں کے بعد جنگ بندی بے معنی ہو چکی ہے۔ ایک بات ایران نے واضح کی تھی کہ اب اگر ہم پہ حملہ ہوا تو نئے اہداف ان کو نشانہ بنائیں گے، اور کچھ ایسا ہی ہوا۔ فار انسٹنس کویت ہو، بحرین ہو یا بالخصوص اردن، وہاں پہ ایران نے امریکی بیسز کو ٹارگٹ کیا ہے۔ تو یہ جو تازہ اپڈیٹ ہے صورتحال، اس کے بعد کیا یہ سمجھا جائے کہ مذاکرات کا عمل تعطل کا شکار ہے، کیونکہ ایران کے ہاں سے سگنلز بہت ہی اور طرح کے ہیں۔ گو کہ امریکی صدر ان حملوں کے باوجود کہتا ہے کہ یو ایس از ان ٹاکس ود ایران۔ جنرل صاحب، یہ آپ کو کیوں لگتا تھا کہ دوبارہ سے ایک راؤنڈ ہوگا جنگ کا، اور اب یہ جو راؤنڈ ہے یہ کیا محض ایک مختصر راؤنڈ ہے یا دوبارہ جنگ پھیلے گی وسیع پیمانے پر؟ تھینک یو ویری مچ جامی صاحب فار ہیونگ می، اور احمد کو بھی میرا بہت سلام۔ دیکھیے، میں اس لیے یہ سمجھتا تھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ تھرو آؤٹ ملٹری جو پہلی اپلیکیشن انہوں نے کی جس نے ان کو چیک میٹ نہیں دیا، ایک تو وہ ہی واز پشڈ انٹو دس وار۔ جب آپ آ جاتے ہیں ایک ہیجمونک سٹیٹ کہہ لیں یا ایک جو یونیلیٹرل پاور ہے، وہ جب آتی ہے تو وہ اس کی ملٹری جو اس کی ہوتی ہے وہ اس کا مین انسٹرومنٹ آف پالیسی ہوتا ہے، اسی سے وہ کوئرژن بھی کرتا ہے، اسی سے وہ انٹرفیئر بھی کرتا ہے، اسی سے وہ اپنے پولیٹیکل آبجیکٹیوز حاصل کرتا ہے۔ اور اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہم دیکھ رہے تھے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ گو کے کلیم تو کرتے ہیں کہ میں اینٹی وار ہوں، لیکن اپنے ملٹری انسٹرومنٹ کو چھوٹے پیریڈ کے لیے اور اسمال آپریشنز کے لیے یوز بہت کرتے ہیں۔ یہاں پہ ان کو سرپرائز یہ ہوا کہ وہ 4 دن 5 دن جس جنگ کو سمجھ رہے تھے کہ اس پہ میرے ملٹری اہداف حاصل ہو جائیں گے، اور میں جس طریقے سے ناٹ لائک وینزویلا بٹ اسی طریقے سے ویری شارٹ پیریڈ آف ٹائم 72 آورز میکسیمم اس کے اندر آبجیکٹیو حاصل کہ جب وہ نہیں ہوا تو پھر ان کا جو اوڈا لوپ ہے کہہ لیں یا جو ڈیسیژن میکنگ ہے وہ بڑی اسٹرے ہو گئی جی، اگینسٹ دی ریکومنڈیشنز آف دا ملٹری، اگینسٹ دی ریکومنڈیشنز آف دی انٹیلیجنس، اگینسٹ دی ریکومنڈیشن کہہ لیں یا مشورے جو ان کو فیلڈ مارشل صاحب نے لنچ پہ دیے تھے۔ مشورے سے مطلب یہ تھے کہ انہوں نے فیلڈ مارشل صاحب نے ان کو بڑا کلیئرلی کہا تھا کہ نیور گیٹ انوالوڈ ان ایران، ایران کے معاملات سے آپ نے دور رہنا ہے، اس کو بائی لیٹرل پولیٹیکل ڈپلومیٹک طریقے سے ان معاملات کو حل کریں، یہ جو آپ جے سی پی اے سے باہر کیے ہیں۔ بٹ اینی ویز تو وہ جب حاصل نہیں ہوئے تو پھر تھوڑے سے سرپرائز، اب وہ انہوں نے جب ملٹری سے وہ اہداف حاصل نہیں کر سکے تو انہوں نے پالیسی کیپچولیشن چاہی ڈپلومیٹک ٹیبل کے اوپر تھی کہ یہاں پر میں اس کی کوئرژن کروں گا اور یہ اور وہ ان کو جتنی ان کی چاہت ہے نیوکلیئر کے کانٹیکسٹ میں، پھر 2 چیزوں نے اور جنم لے لیا وار کے اندر۔ ایک ہرمز آ گیا اور لبنان کو بڑے ٹیکٹفلی اسٹریٹجیکلی ڈو ٹیل کر دیا ایران نے اپنے ڈائلاگز کے ساتھ، تاکہ لیوریج حاصل کر سکے ایسٹس کے کانٹیکسٹ میں، باقی کانٹیکسٹ میں۔ یہ 2 نئی چیزیں آ گئی، تو وہ جو ملٹری ان کو اہداف ٹرمپ صاحب کو نہیں دے سکی، وہ جب ڈائلاگ کے ذریعے بھی نہیں حاصل کر سکے تو ان کے لیے اس ملٹری کوئرژن کا یا اس اپلیکیشن کا ایک دفعہ پھر صحیح کنٹرولڈ اپلیکیشن میں اس کو کہوں گا، یہ فل فلیج ابھی وار کی طرف ابھی نہیں گئی، ہاں جا سکتی ہے، بڑا کمپلیکس سچویشن ہے، فریجائل ضرور ہے۔ ایک آدھ ایسا ایونٹ ہو گیا کہ اگر امریکہ کا کوئی ایسا ٹارگٹ ہٹ ہو گیا، ان کا ملٹری ٹارگٹ سمندر کے بیچ میں، یا کوئی اور کرٹیکل ٹارگٹ ہٹ ہو گیا، تو پھر یہ فل سکیل پہ بالکل چلی جائے گی اسکیلیشن، پھر دوبارہ واپس اسی فل سکیل پر جنگ جا سکتی ہے اگر کسی اہم اسٹریٹجک ایسٹ کو ہٹ کیا گیا۔ جنرل صاحب، میں ذرا اسٹریٹجک ویلیو سمجھنا چاہ رہا ہوں۔ یہ السالم کویت بیس ہے، میرے خیال ہیلی کاپٹرز کی ہے، پھر احمد الجبیر یہ کویت کی ہے ایئر بیس ہے، شیخ عیسیٰ ایئر بیس ہے بحرین کی، اور انہوں نے آئی آر جی سی نے خود دعویٰ کیا، وہ بتاتے ہیں کہ سب سے زیادہ ہم نے الازرق ایئر بیس جو جارڈن میں ہے، اور 5th فلیٹ ہے یو ایس اے کا وہاں پہ، اور یہ ان کی شاہی فورس کا بھی ایئر بیس ہے۔ ان جگہوں کو ٹارگٹ کر کے تو ایران نے تو وہ بات پوری کر دی جو کہہ رہے تھے ہم نئے اہداف کو ٹارگٹ کریں گے۔ ایک دوسرا، یہ نئے اہداف کا تعین کر کے وہاں حملہ کرنا اور ان جگہوں کی اہمیت، یہ کیا ہے؟ دیکھیے جامی صاحب، بڑا کیئرفلی اور کیلیبریٹڈ رسپانس جنریٹ کر رہا ہے ایران۔ وہ ایک ایسکلیشن کو زیادہ پھیلانا بھی نہیں چاہتا، ایسکلیشن کا کنٹرول اپنے پاس رکھنا چاہ رہا ہے۔
اور لائکلی ایسی کنٹریز کے خلاف اس نے ایکشن لیا جس کا اس کو یقین ہے یا اس کو کانفیڈنس ہے کہ وہ اتنا رسپونڈ اس طریقے سے نہیں کریں گی. دے آر ناٹ ٹیکنگ رسک وتھ سعودی عربیہ, قطر. ٹھیک ہے, ان کا رول بھی تھوڑا سا بہتر ہے, قدرے بہتر ہے. یو اے کو بھی انہوں نے کنٹرول طریقے سے کیا, لیکن ایک آل آؤٹ یا اس طرح کا رسپانس نہیں جنریٹ. دے ایگزیکٹلی نو کہ کویت کے خلاف اگر ہم کریں گے تو شاید ایسا رسپانس وہاں سے آگے سے اگینسٹ ایران جنریٹ نہ ہو. بحرین کا ہمیں سب کو پتہ ہے کتنی ان کی کیپیسٹی کیپیبلٹی ہے. وہ ان کو انٹیگنائز بھی نہیں کرنا چاہتا سارے جی سی سی کو, اور اس کا دائرہ کار پھیلانا بھی نہیں چاہتا. وہ جیسے احمد فرما رہے ہیں کہ ایک انٹیکٹ ابھی تک جو بات چیت ہے وہ بھی جاری ہے. ایسا نہیں ہے کہ ڈائلاگ ختم ہو گیا, ذرا لینگویج چینج ہوئی ہے. لینگویج آف ڈائلاگ جو ہے وہ پولیٹیکل ڈپلومیسی کے بجائے تھوڑا سا ویپنز اس میں ایڈ ہوئے ہیں, فائر ایڈ ہوئے ہے, بٹ اٹس ناٹ آل آؤٹ آف وار. اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر یہ وار کی طرف جاتے یا انیلیشن یا ایران کو زیادہ آل آؤٹ نقصان پہنچانا تھا, دے کوڈ ہیو سٹارٹڈ اے نیو آپریشن. جیسے دیکھیں نا, ایپک فیوری نام رکھا گیا اس آپریشن کا. ان آپریشنز کے بارے میں اسی طریقے سے وہ نام رکھ کے اور اس کو ایک فل سکیل 48 to 72 آورز کی پنشمنٹ والے موڈ میں جاتے ایران کے خلاف. لیکن یہ سلو, اس کو بار بار پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ہیشٹیگ تو بڑی پاورفل سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں, بڑے ریٹورک, وہ ان کا سٹائل بن گیا ہے اور اس کو اسی طریقے سے دیتے ہیں. لیکن امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ سینٹ کام کی کیا سٹیٹمنٹ آئی ہے. سینٹ کام لکھتا ہے کہ دیز آر ڈیفینسو فائرز, جہاں سے ہمیں خطرہ لاحق ہو رہا ہے یا جہاں سے ہمارے خلاف ایکشنز ہو رہے ہیں تو یہ ہم ڈیفینسو منوور ہے, اٹ از ناٹ این اوفینسو منوور. تو اس لیے ابھی تک فل سکیل, اچھا ایران بھی اس کو فل سکیل کی طرف لے جانا نہیں چاہتا, وہ بڑا کیلیبریٹڈ رسپانس, تو وہ اتنا ہی اسکلیشن لیڈر پہ اوپر جانا چاہتے ہیں جس کا رسپانس اگلے اسکلیشن لیڈر پہ اوپر نہ چلا جائے, 2 ناچ یا 1 ناچ اپ نہ چلا جائے امریکہ کی طرف سے, کیونکہ پھر ان کو ادھر ہی میچ کرنا پڑے گا. آئی آر جی اور کرے گی کوئی ایکشن تو اس کو امریکنز رسپونڈ کریں گے, امریکنز جو بھی ایکشن کریں گے, ملٹری اپنی بات چیت کرتی رہے گی, ڈپلومیسی بھی ساتھ ساتھ چلتی رہے گی. لاسٹ ٹائم بھی آپ کو یاد ہوگا کوئکلی اف آئی میں سے, جب قطر میں رسپانس ہوا تھا 12 دن کی جنگ کا, تو ہم یہی کومنٹری کرتے کہ اب قطر بڑا سیریس لے گا, رسپونڈ کرے گا, اور اسی 2-4 گھنٹے کے بعد ہم نے دیکھا جی سیز فائر بھی ہو گیا اور وہ جنگ ختم بھی ہو گئی. اس کا مطلب ہے کہ دونوں پرونگ جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں. ذرا لینگویج چینج ہوئی ہے بٹ ابھی تک اٹ از انڈر کنٹرول ہے. لیکن گاڈ فاربیڈ اگر کوئی ایونٹ ایسا ہو سکتا ہے جو ٹریگر کر کے اس کو اوپر لے جا سکتا ہے, پھر نقصان زیادہ ہو جائے گا. انہوں نے بھی ہرمز کو بند رکھا ہوا ہے, وہی جو اکنامک پریشر پوائنٹ ہے, دیٹ از دیئر مین پریشر پوائنٹ, اسی کو لے کر